رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، آنسوؤں پہ کوئی اختیار نہیں رہتا، نہ دل پہ محبت اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشمے محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے آواز، ایک صدا، کن۔ تہجد سے تقدیر بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ ہزار تکلیفیں، خاموش عبادتیں، طویل سجدے، تہجد اللہ سے بات کرنے کا بہترین وقت ہے۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے تمہیں جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ جو تم سے دور کیا خدا نے وہ واپس دے بھی سکتا ہے۔ جہاں صبر تھک جاتا ہے وہاں کن ہاتھ تھام لیتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اور جب تم اداس تھے تو اللہ نے تمہیں تھام لیا تھا۔ جانے والے تو چلے جاتے ہیں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہماری ایک آواز پر رک جاتا ہے۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی ہو وہاں ہاتھ خالی ہی رہ جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد پڑھ کر کوئی نہ بھی ملے تو رب مل جاتا ہے اور پھر سب مل جاتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ تیرے عشق سے پہلے مشہور تھی انا میری۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، میں نے تہجد سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ دور جا تو رہے ہو مگر اتنا مت چلے جانا کہ پھر اللہ کو ڈھونڈ ہی نہ سکو۔ ہر چیز کا نعم العبد مل جاتا ہے مگر اللہ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ بابا جی کہا کرتے تھے، پتر دین مانگنا ہو یا دنیا، تہجد سے بہترین ٹائم کوئی نہیں۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے تو سوچو تہجد پڑھنے والا اس کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ جو لوگ اللہ سے عشق کرتے ہیں وہ نماز سے تہجد کا سفر بڑی آسانی سے طے کرتے ہیں۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے رب سے عشق کی۔ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کے بعد باقی دن کے معاملات کی تیاری کرنے والا شخص اس کامیاب بادشاہ کی طرح وقت گزارتا ہے جس نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد تمام معاملات کا باغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر شب آنسو اللہ کا قرب ہے، انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ بہت تقریب ہوگا اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ سورۃ یوسف کا سبق ہے، زندگی میں اگر آپ کے
بہت قریبی عزیز بھی آپ کو دغا دے جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں تو اللہ پاک کو آپ کا وہ مقام دے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے رب سے ایک پھول بہت شدت سے مانگ رہے ہو، ایک ایسا پھول جس میں آپ کے لیے بہت کانٹے ہوں جو آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، اور آپ کا رب آپ کو پھولوں کا گلدستہ دینا چاہتا ہو جس میں کوئی کانٹا نہ ہو۔ آپ صبر سے کام لیں، بے شک اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کا سہارا وہ شخص جو زندگی کی کسی بھی کیفیت میں، خوشی، غم، مصیبت، پریشانی میں اللہ کو چھوڑ کر یہاں وہاں سہاروں کو تلاش کرتا ہے، ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، اور جس کو اللہ کا سہارا میسر آ جائے پھر وہ کسی بھی حال میں ہو، وہ شخص کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔